آج کا درس 123ویں آیت پر جاری رہے گا اور اس کے بعد 5 آیات تک میں تلاوت کر لوں گا. اگر بقیہ وقت رہا تو پھر دوسری آیات تلاوت کر لی جائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہم انہیں ضرور جنتوں میں داخل کریں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، یعنی یا ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ خالدین اور ابد کی بحث پہلے اٹھائی جا چکی ہے کہ خالدین کا معنی بھی لمبے عرصے تک یا ہمیشگی کے کیے جاتے ہیں، لیکن لفظ ابدا کہنے کے نتیجے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ محض خالدین سے مراد ہمیشہ رہنا نہیں ہے بلکہ لمبا عرصہ مراد ہے، ورنہ اہل جنت کے لیے لفظ ابداً کو زائد کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ تر سچا اس بات میں اور کون ہو سکتا ہے. اس بات میں تو لفظ نہیں تھا، اللہ سے زیادہ تر سچا بات میں کون ہو سکتا ہے، یا اپنی باتوں میں، یا محض بات بھی کہہ دیا جائے تو قیلہ کا درست ترجمہ ہے بات کرنے میں مراد ہے. اللہ سے زیادہ بات کا سچا اور کون ہو سکتا ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. وعد اللہ میں ایک لغوی بحث اٹھانے والوں نے یہ اٹھائی ہے کہ یہاں وعدہ کا لفظ منصوب ہے، وعد اللہ حقا. اس سے پہلے کیا کوئی فقرہ حذف سمجھا جائے گا کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے حق، یا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ میرے نزدیک لغت کی باریک بحثوں میں یہ بحث شامل ہے کہ بعض دفعہ کسی فقرے کا مفعول بنائے بغیر ہی ایک لفظ کو منسوب کر دیا جاتا ہے، اور محض اس کی عظمت کی وجہ سے.
مثلا اردو میں بھی آپ کہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں نا کوئی بڑا سانپ دیکھیں، کہیں گے سانپ سانپ، یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے سانپ دیکھا ہے۔ یہ فقرہ بے ضرورت ہے، اس خطرے کی بڑائی کی وجہ سے بھی بعض دفعہ اس کو منسوب کر دیتے ہیں اردو میں۔ تو عظمت کی وجہ سے ہو یا خطرے کی وجہ سے، ایک چیز اگر نمایاں حیثیت اختیار کر جائے تو اس کے لیے کسی محذوف فقرے کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ مضمون میں داخل بات ہے۔ تو وعد اللہ ہے حقا، بہت عظیم بات ہے، اٹل وعدہ ہے اللہ کا، اور وہی حق وعدہ ہے۔ اس لیے وعد اللہ کے لکھنے کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ وعد اس میں اگر پیش آئے تو کہتے ہیں مرفوع ہوگا، اور قاعدے کی سختی سے پیروی کی جائے، یعنی اہل لغت کے نزدیک تو وعد اللہ چاہیے تھا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ قاعدے کی سختی سے پیروی کی جائے تو وعد اللہ نہیں چاہیے تھا، بلکہ وعد اللہ ہی چاہیے تھا، اور اسی سے مضمون میں شان پیدا ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور بات میں اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ بات کرنے میں، باتوں میں، بات میں، یہ سارے ترجمے درست ہیں اس کے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس میں پڑھ رہا تھا، اب جہاں سے وہ اقتباس وقت کی کمی کی وجہ سے رک گیا تھا وہیں سے میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اور خدا کی طرف سے خاموشی ہو، اور خدا کی طرف سے خاموشی ہو، نہیں پڑھا گیا تھا؟ یہ دیکھیں، یہ نہیں پڑھا گیا، یہ تو اس کا تو پہلے فکر سے تعلق ہے۔ زیادہ صاف اور اس کو ربط قائم رکھنے کی خاطر پہلا فقرہ جو مکمل نہیں پڑھا گیا تھا اس کو مکمل کرنے کی خاطر پہلا فقرہ بھی دوبارہ پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ صاف اور کھلا ہوا اور با اطمینان وہ کام ہے جس میں خدا کی طرف سے نیک اجر دینے کا وعدہ ہو۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے بھی اور کی جا چکی ہے پہلے بھی، کہ جس کام میں اللہ وعدہ کرے کہ اس کا نیک اجر ہے، اس سے زیادہ اطمینان بخش اور کوئی کام نہیں ہے۔ قطعیت کے لحاظ سے بھی وہ وعدہ اٹل ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی وہی بہتر ہے۔ دنیا کے انجام کے لحاظ سے بھی وہ بہتر ہے، اور آخرت کے انجام کے لحاظ سے بھی وہی بہتر ہے۔ یہ بات تو اس حصے میں شامل ہے۔ یا وہ کام کہ جو فقط اپنے ہی دل کا منصوبہ ہو، یہ پوچھا گیا ہے، اب سوال ہے، بتاؤ بھلا وہ کام بہتر ہے یا وہ جو اپنے ہی دل کا منصوبہ ہو اور خدا کی طرف سے خاموشی ہو، اس کام پر خدا کی مہر تصدیق ثبت نہ ہو۔ یہاں تک پڑھا تھا، اور خدا کی طرف سے خاموشی ہو نہیں پڑھا گیا تھا کل، اب یہ ملا کے میں نے پڑھ دیا ہے۔ کون دانا ہے کہ جو وعدہ کو غیر وعدہ سے بہتر نہیں جانتا، وعدہ کو غیر وعدہ سے بہتر نہیں جانتا، یعنی ایک ایسا فعل کر رہا ہے جس کے متعلق کچھ بھی وعدہ نہیں ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، مگر عقل والا تو اس فعل کو پکڑے گا جس میں وعدہ کیا ہو۔ جب بھی ہم کہتے ہیں کسی بچے سے اچھا کام کروانا ہو تو کہتے ہیں اچھا تمہیں یہ دیں گے، یا تم سے یہ حسن سلوک ہوگا، تو بچہ پھر اس کو سختی سے پکڑ لیتا ہے، جانتا ہے کہ یہ فعل اگر اس نے عام کرنا بھی ہو تو اب ضرور کرنا چاہیے۔ تو یہ مراد ہے مسیح علیہ السلام کی، کہ خدا کی طرف سے اگر خاموشی ہو تو پھر بھی یقین نہیں کہ یہ کام اچھا ہے۔
کون سا دل ہے جو وعدہ کے لیے نہیں تڑپتا؟ اگر خدا کی طرف سے ہمیشہ چپ چاپ ہی ہو تو پھر اگر خدا کی راہ میں کوئی محنت بھی کرے تو کس بھروسے پر؟ اگر خاموش خدا نے ایک چپ ساتھ رکھی ہو تو پھر تو خدا کی خاطر کام کرنے کا نہ کوئی لطف رہے گا نہ کوئی مقصد رہے گا۔ کس بھروسے پر کرے گا؟ کیا وہ اپنے ہی تصورات کو خدا کے وعدے قرار دے سکتا ہے؟ یہ اکثر دنیا میں ہو رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام ہے، اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں، اور اس سمجھنے میں بہت سے دھوکے ہیں۔ اس لیے جب تک قطعیت کے ساتھ خدا کی طرف سے سود نہ ہو کہ یہ کام بہتر ہے، تمہارا محض یہ سمجھ لینا کہ اچھا کام ہے، یہ دھوکہ ہے نفس کا، کیونکہ اس دھوکے کے نتیجے میں بہت سے برے کام ہوئے ہیں۔ وہ محاورہ جو انگریزی کا پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ جہنم کا رستہ نیک نیتی کی اینٹوں سے بنایا گیا ہے۔ یعنی سارے برے اعمال کرنے والے وہ بتاتے یہ ہیں کہ یہ دیکھو ہمارا رستہ یہ نیک نیتی کی اینٹوں سے چنا جا رہا ہے، اور جہنم تک جو سڑک جا رہی ہے سیدھی، اس کی ہر اینٹ بظاہر نیک نیتی کی اینٹ ہے مگر رستہ بدی کا ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ اگر خدا کی طرف سے یقین نہ ہو کہ یہ نیک نیتی کی اینٹ ہے اور یہ اینٹ اس رستے پر جا رہی ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اس وقت تک دوسرے ہر فعل میں بے اطمینانی ہے اور لا علمی کسی کیفیت ہے۔ ممکن ہے ٹھیک ہو، ممکن ہے غلط ہو۔ آگے چونکہ اور زیادہ مضمون میں نے کہا تھا نا، میں مختصر حصہ پڑھوں گا، اور میرے نزدیک جو اس آیت کے تعلق میں جو بیان کرنا مقصود تھا وہ پورا ہو جاتا ہے اتنا ہی کہہ کر۔ باقی مزید تفصیلی اور تفسیری بحثیں ہیں۔ باقی علماء کی یہ بحث وہی اسی بات کی تصدیق ہے جو قرآن کریم فرما چکے ہے واضح طور پر، اللہ کا قول سچا ہے۔ اسی پر مختلف لفظوں میں اظہار خیال فرمایا گیا ہے علماء کی طرف سے، اور کوئی مزید قابل ذکر بات نہیں ہے۔ علامہ ابو الفدا کہتے ہیں کہ قول کا سچا ہونا ایک یہ بھی معنی ہے کہ خبر کے اعتبار سے قول زیادہ سچا ہے۔ تو جب وعدہ سچا ہوگا تو خبر ہی ہوگی اس میں بھی بظاہر ایک نیا مضمون ہے لیکن کوئی نیا مضمون نہیں۔ جب کہتے ہیں کہ وعدے کے اعتبار سے اللہ سے بہتر کون ہے، تو وعدہ تو ہوتا ہی خبر کے متعلق ہے۔ اس لیے کوئی علماء کے بحثوں میں لفظی تبدیلیاں ہیں، کوئی نئی بات نظر نہیں آئی مجھے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ فیصلہ نہ تو تمہاری امنگوں کے مطابق ہوگا اور نہ اہل کتاب کی امنگوں کے مطابق۔ لفظ فیصلہ میں نے بریکٹ میں رکھا ہے، مفہوم میں داخل ہے، عربی میں واضح ہے۔ اردو والے کو شاید فیصلہ لفظ کو بریکٹ میں رکھنے کی ضرورت پڑے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ اگر اس کے بغیر اس کو چھوڑ بھی دیا جاتا تو بات سمجھ آنی چاہیے تھی۔ نہ تو تمہاری امنگوں کے مطابق ہوگا اور نہ اہل کتاب کی امنگوں کے مطابق۔ یہ واضح بات ہے، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا۔ جو بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی، اور وہ اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر
کوئی دوست پائے گا نہ کوئی مددگار، ولیم ولا نصیرہ۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہے۔ اب یہ ترجمہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں کسی خاص تفصیلی نقطے کی کوئی بحث اٹھانے کا موقع نہیں، مگر چونکہ علماء نے خوب قرید کی ہے اور بعض بحثیں اٹھائی ہیں، اس لیے سرسری نظر سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں کم کے لفظ کی بحث ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ کیا دو الگ الگ مخاطب ہیں؟ جو نوٹ مرتبہ ہیں ہمارے بورڈ کے حضرت مسلم موعود کے، وہاں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معنی لی ہے امانیکم سے، فرمایا کہ تمہاری یا اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق کارروائی نہیں ہوگی، اور جو تم وعدے کرتے ہو ان کے مطابق نہیں ہوگا۔ اس جگہ کم کا لفظ اہل کتاب اور مشرکین میں مشترک ہے، یعنی ولا امانی اہل کتاب تو واضح ہو گیا نا، یہاں کم سے مراد مشرک ہیں۔ پھر یہ وضاحت ہے جو حضرت مسلم موعود کے نوٹس میں ملتی ہے، تمہاری امنگوں یعنی اے مشرکین تمہاری امنگوں کے مطابق، اور اے اہل کتاب تمہاری امنگوں کے مطابق نہیں ہوگا۔ یہاں کم کا خطاب ان دونوں کو بیک وقت ہے۔ اس جگہ کم کا لفظ اہل کتاب اور مشرکین میں مشترک ہے۔ اب وہ امانی کیا تھی ان کی؟ دونوں نے ایک فرضی جنت بنا رکھی تھی اپنے لیے۔ بعض جھوٹے معبودوں کو خوش کر کے سمجھتے تھے کہ یہ ہماری جنت ہے اور اس سے ہم نجات پا جائیں گے، اور بعض وہ بھی غلط بنائے ہوئے خدا کے شریکوں کو، اہل کتاب بھی بعض فرضی شریکوں کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو شریک نہیں تھے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یسوع کا نام دیتے ہیں تو شریک بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے مشرکوں ہی کی دو قسمیں بیان ہوئی ہیں یہاں، ایک وہ جو کھلم کھلا شرک کا اقرار کرتے ہیں، اور ایک وہ جو کھلم کھلا اقرار تو نہیں کرتے مگر پردے میں لپیٹ کر بات کرتے ہیں، اور بالآخر جب تجزیہ کیا جائے تو مشرک ہی ٹھہرتے ہیں۔ تو ایسے اہل کتاب مراد ہیں، وہ اہل کتاب مراد نہیں ہیں جو مشرک نہیں ہیں۔ بہت سے اہل کتاب ایسے تھے، ابھی بھی ہوں گے، جو یقیناً ایک خدا کے قائل ہیں اور یسوع کے خدائی کے تصورات کو غلط قرار دیتے ہیں، تو یہاں وہ مراد نہیں ہیں۔ یہ اصول یاد قرآن کریم نے ایک دائمی اصول کے طور پر پیش فرمایا، من یعمل سوءا یجزی بہ، جو بھی برا کرے گا تم لوگوں کے عقائد تمہیں نہیں بچا سکیں گے، یہ مراد ہے، تمہاری خواہشات اور تمنائیں تمہیں نہیں بچا سکیں گی۔ من یعمل سوءا یجزی بہ، جو برا کرے گا اس سے وہ سلوک کیا جائے گا جو اس کی جزا کے اس کے عمل کے مطابق ہے۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا اسے چھوڑ کر اپنا کوئی ولی اور مددگار نہیں پائے گا۔ یہ حصہ جو ہے اس پر کافی لوگوں کے اندر تشویش کافی لوگوں میں تشویش ہوئی، یا کافی لوگ تشویش کا شکار ہوئے جب یہ آیت نازل ہوئی، اور ان میں بڑے بڑے بزرگ صحابہ شامل تھے، کیونکہ انہوں نے اس دائمی اصول کے پیش نظر یہ سمجھ لیا کہ من یعمل سوءا یجزی بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کے ہر برے عمل کی جزا اس کو ضرور دی جائے گی۔ اب جب یہ کہا جائے تو پھر تو کوئی انسان بھی اپنے برے عمل کی جزا سے الگ نہیں رکھا جا سکتا۔ خاص طور پر اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا
کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میری تو کمر ٹوٹ گئی، اور واقعتاً کمر پر پیچھے ہاتھ رکھ لیا، ایسی چوٹ پڑی جیسے ایک مضبوط آلے سے ضرب لگائی گئی ہو، اور ایک دم سمجھے کہ میں تو کچھ بھی نہیں۔ اس روایت سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو سچے اہل علم ہیں خدا کے نزدیک، ان میں انکسار بھی کمال درجے کا پایا جاتا ہے، اور وہ اپنے اعمال پر فخر کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے سارے اعمال نیک ہیں، وہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ ساری ذمہ داریاں انسان ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب اس طرف نظر جاتی ہے تو نیک اعمال بھی تو وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق نیک کہلا رہے ہیں، لیکن وہ گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دراصل کچھ بھی ہم اپنے عائد کردہ فرائض کو سر انجام نہیں دے سکے، حقائق جیسا کہ توقع تھی خدا کی اس طرح ہم نہیں کر سکے۔ یہ خیال تھا جس نے حضرت ابو بکر کی کمر توڑ دی، اور وہ انہوں نے سمجھا کہ مجھ سے تو بے حد کوتاہیاں بحیثیت انسان کے قدم قدم پر ہو رہی ہیں، تو اس آیت سے تو میں مارا گیا۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تسلی دینے کی خاطر ایک یہ طریق بھی اختیار فرمایا کہ کیا تم بیمار نہیں پڑتے؟ کیا تمہیں رستہ چلتے کانٹے نہیں چبھتے؟ کیا تمہیں آئے دن کوئی نہ کوئی تکلیف، کسی نہ کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ایسا تو ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یوزا بہی کا وعدہ تمہارے حق میں تو اسی طرح پورا ہو گیا، اس لیے تمہیں اب قیامت کے دن کسی ایسی جزا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بدعمالی کی جزا تمہیں مرنے کے بعد دی جائے گی۔ جو کچھ تم سے ہونا تھا وہ یہاں ہو رہا ہے۔ یہ جواب اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی کے لیے بہترین جواب ہے، لیکن اس کو عمومی جواب نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ اگر عمومی جواب قرار دیں گے تو اور بھی الجھنیں پیدا ہوں گی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں اور بھر، کیا نعوذ باللہ من ذالک مخفی گناہوں کی وجہ سے تھی؟ اگر یہ کہیں گے تو پھر اہل کتاب کو، اور خاص طور ان میں سے بدلگام اہل کتاب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا موقع دیں گے کہ دیکھو جی، ابو بکر کی تکلیفیں تو کچھ بھی نہیں تھیں ان تکالیف کے سامنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ اس کا مطلب ہے صدیق کم گناہ گار اور نبی زیادہ گناہ گار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اس کو قاعدہ کلیہ بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ جو تکلیف بھی پہنچی ہے وہ لازماً ایک سزا کے طور پر پہنچی ہے تاکہ آئندہ سزا سے انسان بچ جائے، یہ غلط ہے۔ بہت سی تکلیفیں آزمائش کے طور پر پہنچتی ہیں، اور ہر تکلیف سزا کے طور پر نہیں پہنچتی، اس لیے اس کو قاعدہ کلیہ بنا کر عام کرنا جائز نہیں، اور قرآنی بیانات جو مختلف جگہ پھیلے پڑے ہیں ان کی روح سے یہ عموم جائز نہیں، ایک خاص محل ہے جس پر یہ بحث اٹھائی گئی ہے، اور اصل محل جو ہے وہ پہلی آیت میں بیان ہو چکا ہے۔ ان کی امانی یہ تھیں کہ ہم بخشے گئے ہیں، ہم بخشے جائیں گے، اور مختلف قسم کی ان کی تمنائیں ہوا کرتی تھیں۔ خاص طور پر اہل کتاب کہتے تھے کہ چند دن آگ ہمیں چھوئے گی پھر ہمیں چھٹی مل جائے گی، بعض کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہوگا ہم سے۔ اور یہود کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ اسی دنیا ہی میں جو کچھ بھی ہے ہم سے پیش آ جائے گا، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اور ہسٹوریسٹی کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تاریخ جو بتا رہی ہے کہ ہمیں نیکیوں کی جزا یا ان وعدوں
کے پورا ہونے کے طور پر جو جزا ملنی ہے، جو داؤد کے ہاتھ پر کیے گئے تھے، وہ تو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے۔ اور اس ضمن میں جو برائیاں ہیں ان کا کچھ معمولی سا نقصان یہاں پہنچ جائے تو پہنچ جائے، مگر ہمارے وعدوں یا دل کی تمناؤں کی راہ میں ہمارا کوئی عمل حائل نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ تھا ان کا، جس کو روکا گیا ہے، رد کیا گیا ہے۔ فرمایا تم میں سے جو بھی بد عمل کرتا ہے یا کرے گا اس کو سزا اس کی ملے گی۔ اور ساری تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی جب بھی وہ انفرادی طور پر کوئی بد عمل کرتے رہے ہیں اس کی سزا ملتی ہے۔ یہ بیماریوں کا جو قانون رائج ہے، یہ حادثات کا جو قانون رائج ہے، کسی معاملے میں ذرا بھی غفلت کر جاؤ تو کون ہے جو بچایا جاتا ہے؟ قرآن کریم نے اس طرح بھی توجہ دلائی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ویسے ہی محبوب ہوتے جیسے تم سمجھے بیٹھے ہو، یہ تمہاری امانیاں ہیں، تو پھر اللہ اپنے محبوبوں سے ویسا ہی سلوک بھی تو کرتا۔ اس نے ویسا سلوک تم سے کیوں نہیں کیا؟ دنیا میں ہر شخص سے جو سلوک ہو رہا ہے جزا سزا کا، یعنی روزمرہ کی غلطیوں سے روزمرہ کی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا، یہ قانون تو تم پر برابر چسپاں ہو رہا ہے، اور باقی لوگوں سے ممتاز کوئی قانون جاری نہیں ہے۔ یہ منطوق ہے ان آیات کا، اور ان کا یہ تسلسل ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، ایک جاری قانون ہے۔ جب غلطی کرو گے تو اس کی جزا دیے جاؤ گے۔ اب اس جزا دیے جانے کے دو پہلو ہیں، ایک ہے جان بوجھ کر غلطی کرنا، اور ایک ہے غلطی سے غلطی کرنا۔ تو دونوں صورتوں میں جزا تو ملتی ہے، مگر اسے سزا نہیں کہتے ہر صورت میں۔ بعض دفعہ غلطی سے غلطی کرتا ہے تو جزا تو ملے گی۔ مثلا ایک یہودی ہو، اہل کتاب ہو، عیسائی ہو، غلطی سے آگ میں ہاتھ پڑ جائے، اس کا توے کو ہاتھ لگ جائے، وہ تو جلائے گا، لیکن اس کی کوئی سزا عاقبت میں نہیں ہوگی، یہی معاملہ بھگت گیا۔ لیکن ایسی غلطی کرے جو خدا تعالیٰ کے فرمان کے خلاف ہو، اس میں بعض دفعہ دونوں طرح سزائیں ملتی ہیں، دنیا میں بھی، اور جو آخرت میں اس کی جزا ہے وہ تو ہے ہی، وہ مرنے کے بعد اسے ضرور دی جائے گی۔ یہاں پہلی صورت جو حضرت ابوبکر والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا خیال تھا، اس کا ایک جواب اس آیت کے آخر پر آ بھی چکا ہے، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ جب اللہ ولی اور نصیر ہو جائے اور وعدہ کر چکا ہو تو پھر ایسے لوگوں کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس خصوصیت سے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ مراد ہیں جن کی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، جس کے لیے خدا نے ایک شفیع بنا دیا، اس کو کیا فکر ہے؟ ابو بکر کا جواب یہ بھی بہت کافی ہے۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جس کا اللہ ولی اور نصیر ہو، یعنی خدا کا رسول، اس کے روزمرہ کے جو مصائب ہیں ان کی کوئی بھی حقیقت اور معنی نہیں، ان کے باوجود اللہ اس کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ ساری بحثوں کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کسی گزشتہ مفسر کی بیانات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ مثلا امام راضی نے جو نقطے اٹھائے ہیں بہت سے، معتزلہ کہتے ہیں کہ آیت شفاعت کی نفی پر دلالت کرتی ہے، حالانکہ اس آیت سے شفاعت کی قطعیت ثابت ہوتی ہے، نہ یہ کہ نفی۔ اور امام راضی نے اس کے جواب دیے ہیں۔
وہ جواب تسلی بخش نہ بھی ہوں، بات ان کی ٹھیک ہے کہ شفاعت کی نفی نہیں ہوتی، یہی ہم کہہ رہے ہیں۔ اب علماء بعض اصل سے اتنا بہک بھی جاتے ہیں بعض دفعہ، تو بے امانیکم سے مراد مسلمان لیے ہیں بعض علماء نے، لیکن جو اہل علم ہیں علماء ہیں ان سے بہتر علم والے، انہوں نے اس خیال کو بالکل رد کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، یہاں وہ مسلمان مراد نہیں ہیں۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ دونوں تعویلوں میں سے زیادہ درست مجاہد کا قول ہے۔ مجاہد نے لیس بامانیکم سے قریش کے مشرک مراد لیے ہیں، وہی بات جو حضرت مسلم موعود کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں، یہی بات مجاہد کا قول ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ باقی ساری باتیں وہ ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں پہلے۔ سو کے ارد گرد بحثیں گھومی ہیں بہت کہ لفظ سو سے مراد کیا ہے۔ بعض لوگوں نے شرک بھی مراد لیا ہے، اور اگر شرک لیا ہے تو پھر اس کی بخشش کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اگر شرک لیا ہے تو صحابہ کا یہ خیال کہ ہمارے متعلق نہ ہو، رسول اللہ علیہ وسلم کو کلیتاً رد کر دینا چاہیے تھے، ہیں تم مشرک، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ باتیں ہیں، یہ ٹوٹکے ہیں ان کے، چوچلے ہیں مفسرین کے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں ہرگز سو سے مراد شرک نہیں ہے، کیونکہ آیت کا جو سیاق و سباق ہے اس کو رد کر رہا ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ یہ وہ آیت ہے جس پر بالآخر اسلام کے دشمنوں کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں، قرآن کریم مسلمان عورتوں اور مسلمان مردوں کے حق کو برابر تسلیم کرتا ہے۔ ویری تک کو یہ لکھنا پڑا ہے آخر، کہتا وہ یہ ان جاہل علماء، مسلمان علماء کا رد ہے جو سمجھتے ہیں کہ عورتوں سے بڑھ کر مردوں سے سلوک ہوگا۔ یہ آیت بالکل کھول رہی ہے اس مضمون کو کہ مومن ہو صحیح، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی عمل کرے گا، اچھے عمل کرے گا، اس کو ضرور جزا دی جائے گی۔ اب اس کی جو نسبتاً دوسری بحثیں ہیں ان کو میں لیتا ہوں، معمولی ہیں مگر تفسیر کی بات ہو رہی ہے اس لیے اس کو ان کو بیان کرنا چاہیے۔ نقیر لفظ کی بحث ہے۔ ترجمے میں میں نے پہلے یہ لکھا ہوا تھا، اور وہ کھجور کی گٹھلی کی لکیر کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے، یہ بھی درست ہے، اور اہل علم کے نزدیک نقیر کا ایک یہ معنی ہے۔ کھجور آج کل تو کھانے کا زمانہ ہے، گٹھلی بغیر پھینکے، بغیر دیکھے ہی پھینک دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ منہ میں آ گیا۔ اگر غور کریں تو اس کی جو اندر لکیر ہوتی ہے اس میں ایک باریک سا دھاگا لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بھی غذا کا حصہ ہے اصل میں، تو اس دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک یہ ترجمہ لیا جاتا ہے۔ ایک نقیر کا معنی ہے وہ گڑھا،
جو خفیف سا دباؤ کھجور کی گٹھلی کے ایک پہ نوک پر پیچھے کی طرف ایک معمولی سا دباؤ ہوتا ہے، اور غور سے دیکھیں تو وہ دباؤ موجود ہے، غالباً اس دباؤ میں سے اس کا پودا پھوٹتا ہے۔ وہ دباؤ اس وجہ سے رکھا ہوا ہے کہ وہاں سے پھر وہ پودا پھوٹے جب بھی اس کو اگنا مقصود ہو۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نخیر کا یہ معنی زیادہ پسند کیا ہے۔ اتنا خفیف سا گڑا ہے کہ عام طور پر آنکھ اس کو دیکھتی بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنا ظلم بھی نہیں کرے گا جتنا کھجور کی گٹھلی کا وہ چھوٹا سا گڑا جو تمہیں دکھائی تک نہیں دیتا۔ اسی طرح جو پرندے کی چونچ میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے اس کو بھی نخیر کہتے ہیں۔ اور ہر شخص کی گدی کے پیچھے ایک چھوٹا سا دباؤ ہوتا ہے، اس کو بھی نخیر کہتے ہیں۔ تو یہ سارے نخیر کی مختلف لغوی پیسے ہیں جو آپ کے علم میں آ جائیں تو نقصان کوئی نہیں۔ خلیفۃ المسیح لا یظلمون نخیرہ، کھجور کی گٹھلی کی پشت پر ایک نقطہ ہوتا ہے، اسے نخیر کہتے ہیں۔ اب یہ جو پہلی آیت میں یہ ذکر گزرا تھا کہ جزا دی جائے گی، اس کا ہر وہ معنی اس آیت نے رد کر دیا جس میں جزا میں ظلم کا مضمون پایا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بشر کو پیدا کیا ہے، اس میں بشری کمزوریاں ہوتی ہی ہیں، اور کوئی شخص بھی بشری کمزوریوں سے پاک نہیں ہے۔ تو وہ یہ جو خیال گزرا لوگوں کو اور گزر سکتا ہے کہ ہر انسان بشری کمزوریوں میں مبتلا رہتا ہے، ہر ایک کی جزا دی جائے گی، چونکہ وہ جزا دینا ظلم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تحفظ دے دیا ہے کہ خدا تم سے ایک ذرہ پر بھی ظلم کا سلوک نہیں کرتا، نہ کرے گا، تو بے وجہ وہموں میں مبتلا نہ ہو، توکل کرو، یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے، اور وہ چھوٹی موٹی کوتاہیاں جو انسان سے وابستہ ہیں ان پر وہ نظر نہیں کرے گا۔ اسی آیت کی تائید میں قرآن کریم کی دوسری آیات پھیلی پڑی ہیں۔ اب یہ چھوٹے موٹے تمہارے گناہ جو روزمرہ تم سے ہوتے رہتے ہیں، ان پر بھی اگر اللہ کی نظر ہوتی اور ضرور سزا دینی ہوتی، اور پہلی آیت کا یہ مفہوم ہوتا کہ ان سب غلطیوں کی سزا ضرور دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ سطح عرض پر کوئی دابہ نہ چھوڑتا، یعنی انسانیت کو مٹا دیا جاتا۔ اگر دابہ نہ رہے تو انسان رہ نہیں سکتا۔ ساری زندگی انسانی زندگی کی بنا دابہ پر منحصر ہے۔ تو مراد یہ تھی کہ تمہیں سزا یہ ملتی کہ وہ سارے نسبتاً ادنا دار جانور جو تمہاری خاطر قائم کیے گئے ہیں، پھر اللہ ان کو اٹھا لیتا۔ یہ مراد نہیں کہ تمہاری سزا ان کو ملتی، مطلب ہے ان کا رہنے کا جواز ہی تم ہو۔ تمہارے پاس اگر زندگی کا جواز نہ رہا تو وہ بیچارے خام خواہ مشقت میں ڈالے جائیں، بیل بھی اٹھائے لیے جائیں گے، بکریاں بھی، بھیڑیں بھی، یہ سارے تمہاری خاطر تو پیدا کیے گئے تھے۔ تو اس لیے لا یظلمون نخیرہ میں یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ پہلی آیت سے پیدا ہونے والے ہر شبہ کا ازالہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کا سلوک کرتا ہے، اور اس کا ایک ذرہ بھر بھی اس کی طرف سے ظلم کبھی سرزد نہیں ہوا، نہ ہوگا، اس لیے تم اس بارے میں مطمئن رہو۔ انسا، ذکر اور انسا کی بحث میں نے بتایا تھا نا، بیری کا حوالہ پڑا تھا
اس میں بعض علماء نے شاید کوئی اور بحث بھی اٹھائی ہو، میں بھی دیکھ کے عرض کرتا ہوں۔ نہیں، علماء نے تو اس کو چھوڑ ہی دیا ہے، ذکر و انثیٰ کی بحث وہ دوسرے موقعوں کے لیے اٹھا رکھی ہے، لیکن ویری نے یہ ایک اچھی بات کہہ دی ہے، شکر ہے اس کے منہ سے بھی کوئی کلمہ حق نکلایا۔ اب آیت 126، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور دین میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اپنی تمام تر توجہ اللہ کی خاطر وقف کر دے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ اس آیت میں بہت سی باتیں قابل توجہ اور قابل تفسیر ہیں۔ ایک، محسن کا کیا مطلب ہے، اسلم وجہہ کا کیا مطلب ہے، اسلم وجہہ وہو محسن کا کیا مطلب ہے۔ عام اسلم وجہہ کیوں کافی نہیں سمجھا گیا، اور پھر واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اتباع کی ابراہیم کی ملت کی جو حنیف تھا۔ اب حنیف کا کیا مطلب ہے، اور ملت کی اتباع کی، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو اور کوئی نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ پر ملت ابراہیم کی اتباع ضروری ہو گئی۔ تو کیا ملت ابراہیم آپ پر فائق تھی، اور کیا یہ مراد ہے کہ ابراہیم کی شریعت موسوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے زیادہ افضل تھی؟ یہ ساری بحثیں اتنی چھوٹی سی آیت کے اندر اٹھائی جا سکتی ہیں اور اٹھائی گئی ہیں۔ اور پھر آخر پہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل چن لیا۔ خلیل کا کیا مطلب ہے؟ یہ تمام بحثیں اگرچہ وقت لیں گی مگر ضروری ہیں، کچھ ایسی ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں، اس لیے میں اشارہ صرف کر دوں گا تاکہ بات مختصر ہو سکے۔ مثلا احسان کی بحث ہے، یہ بارہا پہلے خطبات میں بھی بیان ہو چکا ہے، اور قرآن کریم کی کلاسوں میں بھی، اور تفسیر کے دوسرے مواقع پر بھی، کہ احسان سے مراد یہ ایک اصطلاح ہے جس سے مراد یہ ہے عبادت اس طرح کرنا کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہو، اور اگر یہ نہیں تو یہ دیکھنا، سوچنا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت کے تمام حقوق اس طرح ادا کرنا۔ تو اس پہلو سے اس کا یہ مطلب ہے کہ من آسن الدین ممن اسلم وجہ وہو محسن، اسلم وجہ کافی نہیں، وہو محسن اگر ہو تو پھر زیادہ جزا ملتی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا، اسلمہ سے ایک تو یہ مراد ہے، سپرد کر دینا۔ بس وہ شخص جو یہ عہد کرے کہ میں اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کروں گا، یہ ایک نسبتاً ادنیٰ فعل ہے۔ جب یہ کہے گا کہ میں اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کروں گا، ان معنوں میں کہ ہمیشہ نظر رکھوں گا کہ گویا میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، اور ہمیشہ اگر یہ نہیں تو کم سے کم ہمیشہ یہ نظر رکھوں گا کہ گویا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے لفظ اسلام اپنے درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنے کی ضرورت پڑی وہ محسن۔ اسلام کی طرح اپنے چہرے کو اللہ کے لیے خالص تو کرو، مگر ایسی صورت میں جو شخص جو یہ کام کرے گا اگر وہ محسن ہوگا تو آگے پھر واتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ اس کے بعد ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کی ضرورت پھر کیا ہے اس کو؟ اگر یہ بات ہو جائے تو یہ واو میں جو عطف ہے اس کا کیا معنی ہے؟
اور اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یہ عطف میرے نزدیک اس مضمون کو کامل کرنے کی خاطر اور اس مضمون کا ایک نمونہ پیش کرنے کی خاطر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ مراد یہ ہے تم یہ سمجھتے ہو تم نے یہ کیا تو تمہارے سامنے ابراہیم رہنا چاہیے۔ ابراہیم نے یہی کیا تھا، اور ایسا کرنے میں اس کا کمال یہ تھا کہ حنیفہ رہا مسلسل۔ اسلم وجہہ کی یہ مزید تعریف ابراہیم کے حوالے سے مل گئی کہ اسلم کا مطلب ہے حنیف بھی ہو۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ مائل بخدا رہے، اور اس سے پہلے گزر چکی ہے آیات کی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، بشر سے ٹھوکر ہو جاتی، بشر کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، مگر ایک ایسے ٹھوکر والے کا ذکر فرمایا کہ اسے جب بھی ٹھوکر لگی اللہ کی سمت ہی لگی، جب بھی گرا خدا کی طرف ہی گرا۔ پس رسی پر چلنے والے جو ٹائٹ روپ پر چلتے ہیں وہ آگ کی طرف بھی گر سکتے ہیں، اور نیچے جہاں وہ جال ہو ان کو بچانے والا اس طرف بھی گر سکتے ہیں، مگر ابراہیم ایک ایسا ٹائٹ روپ پر چلنے والا تھا کہ جو جب بھی گرا اس طرف گرا جہاں خدا سنبھالنے والا موجود تھا۔ اور یہ ابراہیم حنیف ہے جس کی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ یہاں ملت سے مراد شریعت نہیں ہے، اس لیے جہاں لوگوں نے ملت کا معنی شریعت سمجھا وہیں ٹھوکر کھائی، اور یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کیا ان کی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل تقلید ہے؟ شریعت نہیں، ملت کہتے ہیں ایک سنت اور دستور کو۔ ابراہیم کا یہ دستور تھا، پس جو بھی اس دستور کی پیروی کرے گا اس سے شریعت ابراہیم ہرگز مراد نہیں ہے۔ سنت ابراہیم اور شریعت دستور ابراہیم کی طرف اشارہ ہے۔ جو یہ کرے گا اور وہ محسن ہو تو اسے کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آگے بیان نہیں ہوئی بات، صرف پہلے جملے کو اگر بعد میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب قرار دے دیا جائے تو پھر بات کھل جائے گی۔ ایک اس کا یہ حل ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس سے زیادہ دین میں بہتر کون ہو سکتا ہے جس کے متعلق حنیفہ تک سارا مضمون چل رہا ہے۔ تو اس حنیفہ کے تک بات پہنچا کر اس کے جواب کی ضرورت نہیں۔ پھر یہ سوال پہ دوسرا امکان یہ ہے کہ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو یہ کرے اور یہ کرے اور یہ کرے اور ابراہیم کی کرے، پھر اس کو کیا ملے گا؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو جزا کیا دی جائے گی؟ جزا یہ ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اس سے بہتر تمہیں کیا جزا چاہیے؟ اللہ نے اس ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو جس کو اللہ اپنا دوست قرار دے دے اس کا تو دین بھی سنور گیا، دنیا بھی سنور گئی، اس کا تو سب کچھ مل گیا۔ تو اس سے بڑھ کر جزا تمہیں کیا چاہیے؟ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں جو لفظ خلیل آیا ہے یہ لفظ حضرت ابراہیم کا لقب بن گیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ۔ اب لفظ خلیل پر پھر آگے بحثیں اٹھ گئی ہیں۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ جگری دوست، ایسا دوست جو وقت پر کام آ جائے اس کو خلیل کہتے ہیں۔ جو وقت پر کام نہ آئے اس کو خلیل نہیں کہتے۔ تو علماء اب اس چکر میں پھنس گئے کہ اللہ کو کوئی وقت پڑ جانا تھا جو ابراہیم کو خلیل بنا لیا اور وہ وقت پر کام آ سکتا تھا۔ تو یہ بحث ہے، اس میں پھر علماء مختلف آراء پیش کرتے ہیں، اور عموماً نتیجہ یہی نکالنا پڑتا ہے ان کو کہ خلیل
اللہ جب کہتا ہے تو یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں تمہارا خلیل ہوں، تمہیں اب ضرورت جب بھی پڑے گی میرا یہ وعدہ یاد رکھ لینا، میں تمہیں تسلی دی تھی، میں خلیل ہوں۔ تو کہنے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کو خلیل بنا لیا، مراد یہ ہے کہ اپنے دوستوں میں شمار کر کے اس کا کھلم کھلا اقرار کر لیا، اور اس اقرار کے بعد اب اللہ خلیل تب بن سکتا ہے ابراہیم کا جب ہر ابراہیم کی ضرورت کے وقت اللہ کام آ جائے۔ تو اس طرح یہ آیت شروع سے آخر تک مختلف قابل حل مسائل سے گزرتی ہوئی اس نیک انجام کو پہنچتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ دنیا اور آخرت میں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ضمانت مل جائے کہ ہر مشکل میں، ہر کام میں اللہ اس کے کام آئے گا، تو وہ خلیل اللہ کی پیروی کرے۔ اور اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں اور آپ کے کردار میں ہمیں یہی بات دکھائی دیتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تو دستور یہ تھا، فرماتے تھے کہ میں تو جوتی کے تسمے کے متعلق بھی بنا اللہ پہ کرتا ہوں، تسمہ بھی نصیب ہوتا ہے تو اللہ کی مرضا سے، اور خلیل کا یہ معنی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت پر بھی وہ اس کا نگران ہو جاتا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی ضرورت پر جو ذمہ داری قبول کرتا ہے وکالت کی اور ولایت کی، وہ بڑی سے بڑی ضرورتوں پر تو بدرجہ اولا نگران اور وکیل ہوگا۔ تو یہ خلیل کا معنی ہے جو اس آیت میں ماضی میں بھی پورا ہوتا نظر آ رہا ہے اور یہاں بھی پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ میں نے اس لیے نہیں دیا اس تعلق میں کہ آپ کا درجہ خلیل سے بڑا تھا، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا جو آپ سے سلوک تھا آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کا، وہ تو زمانے سے بالا تھا، اور قیامت تک کے لیے جو خدا تعالیٰ کا سلوک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہونا تھا، اس میں خلیلوں کا پیدا ہونا بھی ایک سلوک تھا۔ تو ابراہیم خلیل تھے، ابراہیم کی سنت پر حضرت مسیح موعود بھی خلیل تھے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیل گر تھے، خلیل بنانے والے تھے، اور یہ ہے عبد کامل کی تعریف۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کہا گیا ہے، یعنی جو کچھ آقا کا تھا وہ کلیتاً غلام کا ہو گیا، ایسا کامل الحاق ہوا ہے آقا کے منشاء اور مرضی کے مطابق کہ جو مالک کا تھا وہ آپ کے مخدوموں کو بھی عطا ہوگا، کیونکہ آپ مالک کے ہو گئے۔ اس تعریف کی روح سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک یوم الدین میں اگر کسی نبی کو خدا تعالیٰ کے ساتھ ملک میں اللہ کے احسان کی وجہ سے شریک سمجھا ہے، یعنی خدا نے خود ملک میں اپنے ساتھ شامل کیا ہے، تو وہ صرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس یہ وہ آیت ہے جو ان سارے مضامین پر حاوی ہے۔ تو آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے کہ خلیل اللہ نہیں کہا اس لیے کہ اسے بہت زیادہ کہا جا چکا ہے، تو خلیل گر تھے نہ کہ خلیل تھے۔ خلیل اپنے لحاظ سے وہ بھی تھے ان معنوں میں، اور کون سا دوست تھا سوائے خدا کے، مگر مرتبے اور مقام کے لحاظ سے وہ لفظ خلیل کافی نہیں ہے۔ باقی علماء کی جو بحثیں ہیں وہ انہی دائروں کے اندر ہی گھوم رہی ہیں، کوئی ایسی نئی بات نہیں جو میں عرض کر سکوں ان کے حوالے سے۔ بعض رسولوں کی بہت چھوٹی چھوٹی تعریفیں کی گئی ہیں،
اب ابن جریر وہ محسن کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو حرام قرار دیا وہ حرام قرار دے دیا، جو حلال قرار دیا وہ حلال قرار دیا، یہ محسن ہے۔ یہ محسن کا ایک ادنا معنی ہے، اچھا عمل کرنے والا بس۔ لیکن جو محسن کی اعلیٰ درجے کی تعریف ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں۔ یہاں ایک تفصیلی بحث ہے جس کا ذکر کر دیا جائے تو حرج نہیں۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، یہاں غالباً علامہ راضی کا بیان، ابن کثیر کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں مخاطب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک کے آپ کے پیروکار ہیں۔ مخاطب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت تک آپ کے پیروکار ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ۔ اب آیت تو بڑی اچھی ملتی جلتی بیان کی گئی ہے، مگر ایک بنیادی بات جو اس پہ کھولنے کی ضرورت تھی وہ کھولنے سے رہ گئی ہے۔ دیکھیں، قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی ملت کو اپنائے رکھنا جو ابراہیم کی بھی تھی، یہ درست ہے، لیکن ابراہیم کی ملت کی وجہ سے اسے اپنا نمونہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا۔ آپ نے اپنی ذات میں وہ ملت اختیار کی جو ابراہیم کی بھی تھی، کیونکہ ابراہیم کی اس ملت کا تو آپ کو علم ہی نہیں تھا۔ وہ علم تو اللہ نے قرآن کریم میں آپ کو عطا کیا ہے، اور یہ مفسرین بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ اب ہمیں قرآن کی وجہ سے ابراہیم کی تاریخ کا پورا علم ہے، لیکن ایک امی محض جو عرب کے صحرا میں پیدا ہوا اور وہیں پلا، اس کو حضرت ابراہیم کی ان باتوں کا کہاں سے علم تھا؟ اور قرآن کریم کی بعض صورتیں اس بات پر وقف ہیں کہ تجھے نہیں علم تھا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، تجھے ہرگز علم نہیں تھا کہ موسیٰ کے ساتھ ہم نے کیا کلام کیا، تو طور کی جانب موجود نہیں تھا، جب ابراہیم کے ساتھ یہ ہوا تو نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم میں اس بات کی نفی کر رہی ہیں کہ اب جو ہمیں علم ہو چکا ہے وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے تھا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے قرآن کی وحی کی وجہ سے علم ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک وحی نازل نہیں ہوئی یہ علم نہیں تھا۔ پس جب علم ہی نہیں تھا تو ملت کیسے اختیار کی؟ وہ ملت اختیار کی ہے تو اللہ نے وحی نازل فرمائی، آپ کو اس ملت پر پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ بس یہ جو آیت دیتے ہیں اس میں ایک لفظ واو کو بھول جاتے ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے قریب ترین، اول ترین وہ شخص ہے، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کی پیروی کریں۔ اس میں تمام اہل کتاب آ گئے، صرف مسلمان نہیں آئے۔ تم جو ابراہیم کو پسند کرتے ہو، اس کے قریب ترین ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر ویسا بن کے تو دکھاؤ، اور ابراہیم کے بعد آئندہ زمانوں میں بھی مسلمان ہوں یا دوسرے ہوں وہ سارے مراد ہو جائیں گے کہ جو بھی ابراہیم کو پسند کرتے ہیں اور اس کے عظیم شان مرتبے کی قدر کرتے ہیں، ان کو ابراہیم جیسا بننا پڑے گا، تب وہ اس کی تعریف کرنا زیب دیتا ہے، ورنہ تعریف تو کر رہے ہیں اور عمل اس سے ہٹا رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اول الناس وہ ہے جو ابراہیم کی پیروی کرتا ہے۔ وَهَٰذَا النَّبِيُّ، یہاں اول الناس لہٰذا یہ نبی نہیں فرمایا، وَهَٰذَا النَّبِيُّ،
اور یہ نبی جو پیروی نہیں کرتا پھر بھی اولا ابراہیم کے قریب ترین ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو آپ کا اولا ابراہیم کے قریب تر ہونا اس کی پیروی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس سے بہتر شان کا، اس سے ملتی جلتی شان کے متحمل ہونا ہے۔ بس دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم آپ کے قریب تر ہے، کیونکہ جس شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوبیوں کی جلوہ گری فرمائی ہے، ہر اس شان میں ابراہیم نے بھی فرمائی، لیکن نسبتاً کم تر۔ تو یہ جو واو کا لفظ ہے، یہ فصاحت و بلاغت کا کمال ہے یہاں۔ اس لفظ نے اس سارے شبہات دور کر دیے کہ ابراہیم کی پیروی کی وجہ سے رسول اللہ کو بھی فضیلت ملی ہے، سب کو ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب تر ہیں۔ باقی تو کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ میں آپ کو ان میں سے ایک تبرکاً سنا دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان کو کہہ دے کہ میری راہ یہ ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنا تمام وجود خدا تعالیٰ کو سونپ دوں اور اپنے تئیں رب العالمین کے لیے خالص کر لوں، یعنی اس میں فنا ہو کر جیسا کہ وہ رب العالمین ہے، میں خادم العالمین بنوں اور ہمتاً اسی کا اور اسی کی راہ کا ہو جاؤں۔ سو میں نے اپنا تمام وجود اور جو کچھ میرا تھا خدا تعالیٰ کو کا کر دیا، اب کچھ بھی میرا نہیں، جو کچھ میرا ہے وہ سب اس کا ہے۔ اسلم وجہ وہو محسن کی یہ تعریف حضرت ابراہیم کے تعلق کی نسبت زیادہ کامل اور غالب ہے، جو حضرت مسیح علیہ السلام رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرما رہے ہیں۔ مطلب تو یہ کہہ دے کہ مجھے تو حکم ہے کہ میں اپنا سب کچھ ہی تجھے سونپ دوں، اور اس کے نتیجے میں جو تیرا ہے وہ میرا ہو جائے۔ یہ مضمون ہے جو مسیح علیہ السلام نے نیا پیدا فرمایا ہے، یعنی موجود تھا لیکن متوجہ فرمایا ہے اس کی طرف۔ فرمایا اللہ کی طرف ہونا اور اس کی جزا تک کا مضمون تو سب سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے جب جس کے ہو گئے پھر جو اس کا ہے اس کے بھی تو ہو جاؤ۔ تو جب تک مخلوق کا انسان نہ ہو جائے سچے طور پر خالق کا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ کامل طور پر خدا کا ہونے کے نتیجے میں کامل طور پر مخلوق کے ہو گئے، مخلوق کو اپنے سہارے کے لیے اس سے بہتر انسان نظر نہیں آ سکتا۔ اور یہ بات اپنی تمام گہرائیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری اترتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں بھی آپ کی تعلیم ہے جو بچانے والی ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی یہ تعلیم آپ کا ساتھ دے گی، اور شفیع بھی آپ ہی بنیں گے۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا، بنی نوع انسان کے فائدے کے متعلق میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اتنی باریکی سے آپ نے تعلیم دی ہے کہ جو جسمانی یعنی فائدوں کے لحاظ سے بھی اس کا بیان ہی ممکن نہیں ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جس کی انسان کو ضرورت پیش آ سکتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ کھانا کھانے کا میں کیا چیزیں دیکھو، صرف حلال پہ نہ جاؤ، طیب دیکھو، بدبو ہلکی سی بھی پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دو، تمہارے لیے نہیں ہے یہ، اور مخلوق خدا کی ہے جو فائدہ اٹھا سکتی ہے، لیکن حلال چیزوں میں سے بہترین چنو۔ اگر سب لوگ غذا میں اس چیز کو اپنا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو جو قرآن پر مبنی ہے، تو بہت سی بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے۔
اور اس کے علاوہ کم کھاؤ، پھر اتنا کھاؤ کہ ابھی بھوک مٹی باقی ہو۔ اب یہ اگر اصول ہو تو آج کی دنیا کی جو بڑی مصیبت ہے موٹاپا، اس سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی۔ بڑے ہونے کے بعد موٹاپے سے نجات بڑی مشکل ہے، لیکن بچپن سے ہی اگر اس اصول کو پیش نظر رکھا جائے اور بچوں کو بھی سکھایا جائے کہ ہاتھ روک کر کھاؤ، بھوک کبھی میٹھی نہ ہو، تو یہ وہ اصول ہے جس کے بعد پھر آئندہ موٹاپے کا شکار ہونے اور چربی کے ضرورت سے زیادہ پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہ رہتا۔ اور پھر یہ جو مصیبت پڑی ہے دنیا کو، ورزشیں اور یہ وہ بے شمار طریقے دنیا میں ایجاد ہوئے ہیں، ارب ہا روپے کی، ارب ہا ڈالرز، اس سے بھی زیادہ ٹریلینز کی تجارت دنیا میں چل رہی ہے۔ موٹاپا کس طرح کم کرنا ہے اور ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو بحال کس طرح کرنا ہے۔ جو ایکسرسائز کے سامان انہوں نے ایجاد کیے ہوئے اس دنیا میں، یہاں وہی سامان لنڈن انگلستان میں جو بکتے ہیں وہی کروڑ ہا پاؤنڈ کے ہیں۔ تو اندازہ کریں دنیا بیچاری کتنی مصیبت میں مبتلا ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے ولی بنے ہوئے تھے، سب کے خلیل بنے ہوئے تھے، ان معنوں میں کہ ان کی ادنا ضرورتوں کا بھی آپ نے خیال رکھا، اور اس سے ثابت ہوا کہ آپ ہی تھے جو کاملتاً اللہ کے بنے ہیں، کیونکہ کاملتاً اللہ ان کے بن گئے جن کو اللہ پسند کرتا تھا، یعنی اپنی مخلوق جو خدا کی مخلوق تھی، کلیتاً اس مخلوق کے لیے آپ وقف ہو گئے۔ ثابت ہوا کہ آپ خالق کے لیے وقف تھے۔ بس یہ معنی ہے، یعنی اس میں فنا ہو کر۔ اب دیکھیں، اب دوبارہ حضرت مسلم کی عبارت کو پڑھیں تو پھر اس کا سارا مضمون آپ پر روشن ہوگا۔ جیسا کہ وہ رب العالمین ہے، رب العالمین، اب سوچیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین ہے، تمام دنیا کی، تمام جہانوں کی ادنا سے ادنا ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ یعنی اس میں فنا ہو کر جیسا کہ وہ رب العالمین ہے، میں خادم العالمین بنوں۔ اب تمام جہان آ گئے اس میں نے تو دنیا کی چند باتیں بیان کی تھیں، تمام جہانوں کے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بن گئے، کیسے بن سکتے ہیں؟ کیونکہ جہانوں کی تو کوئی انت نہیں، کوئی کنارہ نہیں ہے۔ میں اپنا تمام وجود اور جو کچھ میرا تھا خدا تعالیٰ کا کر دیا ہے، اب میرا کچھ نہیں۔ اس میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، صرف دوبارہ مختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی جہان پیدا ہوئے ہیں وہ تمام ایک مقصد کی خاطر پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کا خلاصہ بالآخر خاتم النبیین کی صورت میں دنیا میں پیدا کیا جائے، یا دوسرے لفظوں میں انسان کامل کے طور پر جتنی بھی دنیا میں یعنی کائنات میں چیزیں ہیں ان کی تاثیر کا اثر اکٹھا ہو جاتا ہے انسان کی پیدائش میں۔ اور یہ وہ بات ہے جس میں ایک ادنا بھی مبالغہ نہیں ہے، ایک سائنٹیفک حقیقت ہے۔ تمام دنیا کے گہرے علم رکھنے والے سائنسدان جب تخلیق عالم کے آغاز پر غور کرتے ہیں تو ثابت کرتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کے ستاروں کے جو اثرات تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک خاص ترتیب کے مطابق انہوں نے کام کیا ہے، تب زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ اور زندگی کا آغاز اس کے ارتقاء کے انتہا کو پیش نظر رکھ کر کیا گیا ہے، اور ارتقاء کا انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ تو اس طرح بظاہر اس کے بجائے باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً بعد میں پیدا ہوتے ہیں، سب کے خادم ہیں، کیونکہ ان سب نے اس وجہ سے فیض پایا ہے اپنے وجود کا کہ آپ کی تعمیر میں کوئی خدمت کر رہے ہیں۔
تو آپ ان کے خادم بن گئے ان معنوں میں کہ یہ خدمت کی ان کو توفیق نہ ملتی تو یہ پیدا ہی نہ ہوتے۔ تو بہت باریک مضمون ہے جس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے تھوڑے 2-3 فقروں میں بیان فرما دیا، اور اب دوبارہ پھر سنیں تو پھر بات پوری کھل جائے گی۔ یعنی اس میں فنا ہو کر جیسا کہ وہ رب العالمین ہے، میں خادم العالمین بنوں اور ہمتاً اس کا اور اس کی راہ کا ہو جاؤں، سو میں نے اپنا تمام وجود اور جو کچھ میرا تھا خدا تعالیٰ کا کر دیا ہے۔ اب کچھ بھی میرا نہیں، جو کچھ میرا ہے وہ سب اس کا ہے۔ یہ ایک کمال فنا اور یہ ارتقاء کی انتہا دنیا میں کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوئی۔ رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ بلا من اسلم وجہ للہ وہو محسن، یعنی یہ کہ قربانی کی طرح میرے آگے گردن رکھ دو، ایسا ہی ہم اس وقت درجہ استقامت حاصل کریں گے کہ جب ہمارے وجود کے تمام پرزے اور ہمارے نفس کی تمام قوتیں اسی کے کام میں لگ جائیں اور ہماری موت اور ہماری زندگی اسی کے لیے ہو جائے۔ یہ اسلم وجہ للہ و محسن کے تفصیلی معنی ہیں۔ پھر فرمایا بلا من اسلم وجہ للہ و محسن، یعنی اسلام کے 2 ٹکڑے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی رضا میں ایسا محو ہو جانا کہ اپنی رضا چھوڑ کر اس کی رضا جوئی کے لیے اس کے آستانے پر سر رکھ دینا، اور دوسرے عام طور پر تمام بنی نوع انسان سے نیکی کرنا۔ یہ تفصیل پہلے گزر چکی ہے، استدلال بھی گزر چکا ہے۔ باقی جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں، میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جارج سیل کی ایک اقتباس ہے، اور جارج سیل جب بھی کوئی بات کرتا ہے بیضاوی سے لیتا ہے، اس کو کچھ اور کوئی علم ہی نہیں، صرف بیضاوی پڑھا ہوا ہے، اور بیضاوی میں جو قصے کہانیاں گپیں موجود ہیں وہ بھی لے لیتا ہے۔ جو تفسیر کے معمولی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو قرآن کریم کی عظمت کو نظر انداز کر کے معمولی ترجمے کیے گئے ہیں، ان کو بھی لے لیتا ہے۔ اس معاملے میں بھی اس نے یہ حوالہ دے کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، ابراہیم والی آیت کا، بحوالہ بیضاوی۔ The concern he was under threw him into a sleep. ابراہیم کو نیند آ گئی۔ And in the meantime, Sarah, knowing nothing of what had happened, حضرت سارہ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، وہ کہ کیا واقعہ گزر چکا ہے، opening one of the sacks found good flour in it. اس نے ایک بوری کھولی اور اس میں سے اچھا آٹا نکلا۔ And immediately set about making of bread. فوری طور پر حضرت سارہ نے روٹی پکانی شروع کر دی۔ Abraham awakening and smelling the new bread. خوشبو آئی نا کھانے میں، بڑی اچھی پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ Asked her whence she had the flour. انہوں نے کہا یہ آٹا کہاں سے آ گیا تمہارے پاس؟ Why؟ اس نے پوچھا، اس نے کہا
says she. کیوں؟ From your friend in Egypt. یہ تمہارا دوست جو ایجپٹ میں ہے اس نے بھیجا ہوا ہے یہ آٹا. Nay, replied the patriarch, it must have come from no other than my friend God Almighty. نہیں، ایجپٹ سے کسی نے بھیجا، یہ ضرور اللہ نے بھیجا ہوگا. اب یہ تفسیر اتنی عظیم شان ہے. اب حضرت السلام کی تفسیر سن کے اب یہ بیضاویاں دیکھ لیں، اور ان کا مطلب علم یہ سیل شیر کچھ نہیں. اور مسلمان مفسر جہاں جہاں بہکے ہیں اس سے زیادہ بہکے ہیں یہ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ کیوں جی بےچین تو نہیں ہو رہے آپ؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر اس چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور ہر چیز اس میں، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. یہاں علماء نے ایک اچھا نقطہ اٹھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کو اپنے اس بات کی تائید میں پیش کرتے ہیں کہ ابراہیم کو اللہ نے اپنی ضرورت کی خاطر نہیں خلیل پکڑا تھا، کیونکہ اس کے بعد یہ کہنے کا جواز نہیں ہے پھر جس کا وہ سب کچھ ہو جو آسمان و زمین میں ہے، اس کی کیا ضرورت یہ دنیا کا خلیل پوری کر سکتا تھا. تو اس کو اپنی تائید میں پیش کیا ہے. تسلسل کے لحاظ سے بالکل درست ہے کہ ابراہیم ہو یا کوئی اور ہو، کسی کو بھی خدا اپنی ضرورت کے لیے نہیں اپناتا، اس پر احسان کے طور پر اپناتا ہے، کیونکہ جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے آسمانوں اور زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا میں پھر ایک اور مضمون بھی ہے جو تفصیل سے بیان ہوا ہے. اب اس کی مختلف حوالوں سے میں آپ کے سامنے تشریح رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو ابن جریر کی تفسیر، میرے خیال آپ نے میرے نوٹ نہیں پڑھے، ان سب آیات میں میرے جو اقتباسات ہیں ان میں کچھ نوٹ تھے ترتیب بدلنے کے. حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس، یہ اقتباس مفسرین کے اقتباس کے بعد نہیں پڑھے. ہاں، اس آیت کا پہلی آیت سے تعلق امام فخر الدین رازی پی ایس ابن جریر کی تفسیر اس سے پہلے لگائیں، کیونکہ ابن جریر زمانے میں پہلے گزرے تھے، اور امام رازی وہی باتیں کہہ رہے ہیں جو ابن جریر نے کی ہیں. اس لیے یہ نہ شبہ پڑے کہ ابن جریر نے ان سے اخذ کیا ہے. یا تو حضرت امام رازی کو توارد کے طور پر وہی مضمون خود سمجھ آیا ہے، یا پھر لیا ہے تو ابن جریر سے لیا ہے. اس لیے اب میں ترتیب کو جیسا کہ میں نے بیان کیا بدل کر پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ مضمون یہ ہے ابن جریر طبری، میں نے کہا تھا سب سے پہلے آنا چاہیے. ابراہیم کو خلیل اللہ کا رتبہ اس کی اطاعت اور اخلاص کی وجہ سے ملا، یہ ان کا استنباط ہے. اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا، اس کی اطاعت اور عبادت میں خلوص اور اس کی رضا اور محبت کے حصول میں اس کی جلدی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کو اس کی اور اس کی دوستی کی کوئی ضرورت نہ تھی. یہ ہے پوائنٹ اصل. اور اس سے دوستی کی ضرورت ہو بھی کیا سکتی تھی
جبکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تھوڑا یا زیادہ سب اس کی ملکیت ہے۔ تھوڑا یا زیادہ سے مراد یہ نہیں کہ کچھ تھوڑا بھی ہو، تو مراد یہ ہے چھوٹا سے چھوٹا بھی، کم سے کم بھی اس کا ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی اسی کا ہے۔ مملوک کو مالک کی ضرورت اور حاجت ہوتی ہے، نہ کہ مالک کو مملوک کی۔ ابراہیم اس کا محتاج ہے، وہ ابراہیم کا محتاج نہیں کہ وہ اپنی حاجت کے لیے ابراہیم کو اپنا خلیل بناتا پھرتا، لیکن اس نے حضرت ابراہیم کی اپنے رب کی رضا اور محبت حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن تیز رفتاری اختیار کرنے کی وجہ سے اسے خلیل بنایا۔ وہ فرماتا ہے میری رضا اور محبت کو پانے میں جلدی کرو تاکہ میں تم کو اپنا ولی بناؤں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے افعال کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ یہاں مراد محیطہ کے جو زیادہ گہرے معنی ہیں وہ انہوں نے بیان نہیں فرمائے، مگر یہ بات ہے جس کو حضرت امام راضی اپنے اقتباس میں تفصیل سے پیش کرتے ہیں۔ یہ حضرت امام راضی کا پورا اقتباس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس آیت میں کئی مسائل بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت کا پہلی آیت سے کیا تعلق ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ اول، خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنے معاملات میں مدد لینے کی خاطر دوست نہیں بنایا۔ وہی بات ہے جیسا کہ انسانی دوستی میں ہوتا ہے، اور یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک کمزور انسان کا محتاج ہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے محض احسان اور اکرام کی خاطر اسے اپنا خلیل یعنی دوست، گہرا دوست بنایا، چونکہ وہ عبودیت اور بندگی میں مخلص تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے شرف اور مرتبہ عطا کرنے کی خاطر خاص کر لیا۔ ابراہیم کے خلیل ہونے سے اس کے ہم جنس ہونے کا وہم اور خیال ہو سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا جس کو قرآن کریم کی آیات رد کر رہی ہیں کہ اس کی ہم جنسی کی وجہ سے دوست نہیں ہے، ورنہ عام طور پر ملتے جلتے لوگ، مزاج ملتے ہوں تو انہی کو دوست پکڑا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اسی کلام سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ ہر چیز کا مالک تھا، تو پھر ہم جنس بہرحال وہ نہیں ہے۔ ہم جنس کیسے ہو گیا؟ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ کسی کا بھی مالک نہیں۔ تو ہم جنسی کا رد بھی اسی آیت سے ہو جاتا ہے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا سے یہاں تک بہت سے اوامر، نواہی، وعدے اور وعید بیان کیے ہیں۔ یہاں یہ بات کھول دی کہ وہ ان محدثات کو معبود اور کائنات و ممکنات کا بنانے والا ہے، اور جو ایسا ہو وہ تو واجب الاطاعت بادشاہ ہوتا ہے۔ ہر ذی شعور پر فرض ہے کہ اس کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب وعدے اور وعید بیان کیے ہیں تو ان دونوں کی تکمیل امور کے حصول کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ باقی معمولی باتیں ہیں، کوئی ایسی خاص تفصیلی پوائنٹ نہیں ہیں۔ جو اصل نقطہ تھا وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں ان کے حوالے سے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اسی کی تشریح ہو رہی ہے، اور اس کے علم کے کمال پر آیت وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا دلالت کرتی ہے۔ یہ علم کے کمال کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی جانتا بھی ہے اور ہر چیز پر وہ حاوی ہے۔ چہارم یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بارے میں بتایا کہ وہ اس کا خلیل ہے اور خلیل ہونے کے ساتھ اس کا بندہ بھی ہے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اسی کی ملکیت ہے، اور اسی طریق پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے
ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا، یہ پوائنٹ جو ہے یہ حضرت مسیح کے حوالے سے بھی امام راضی نے اسی جگہ بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں جو کچھ زمین میں ہے وہ اس کا ہے، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ عبد کے طور پر خدا کے سامنے آئے گا۔ اس لیے خلیل کے معنی میں ملکیت کی شراکت اور معنوی شراکت وغیرہ سب بے محل و بے معنی باتیں ہیں، کیونکہ خدا خود فرما چکا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اس کی ملکیت، اور جو بھی اس کی ملکیت ہے وہ عبد کے طور پر اس کے حضور حاضر ہوگا۔ اسی ضمن میں آپ نے یہ آیت پیش کی ہے، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، یعنی فرشتے اپنی قدرت اور قوت، علم اور حکمت کی صفات میں کمال کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے سے اعراض کریں، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی حکومت کے دائرہ اختیار میں ہے، اس کی الوہیت نافذ ہے، تو یہ کیسے سمجھ کر کہا جائے؟ یہ جو عبارت ہے تھوڑی سی الجھی ہوئی لگ رہی ہے، لکھنے میں شاید نہیں، وہیں کہیں سے چھوٹ گیا ہے۔ خلاصہ کلام اس کا صرف اتنا ہی بنتا ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سب کچھ خدا کا ہے، اور اس میں جو بھی جاندار ہے وہ ادنا غلام کے طور پر یا عبادت کرنے والے کے طور پر اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اور مسیح بھی ان میں شامل ہے۔ اس پہلو سے اس کا خدا بنانا سراسر ناجائز اور بے حقیقت اور بے معنی ہے۔ وہ جو خدا نے چیزیں پیدا کی تھیں وہ تمام ملکوت آسمان و زمین، اور ان میں ذی ہوش آدمی سارے، تو کیا مسیح ذی ہوش نہیں تھا؟ اگر مسیح اپنی ہوش رکھتا تھا اور اپنا ارادہ رکھتا تھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور عبد کے طور پر حاضر ہونے میں فخر محسوس کرتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس بات کو برا منائے کہ میں بھی خدا کے حضور عبد کے طور پر حاضر ہوں۔ تو گویا اسی آیت سے عیسائیت کے غلط تصورات کی بھی نفی کر دی گئی ہے۔ اب کچھ بچانی ہوگی، جب زیادہ ہو جائیں پھر ہاتھوں کو مروڑنے لگ جاتے ہیں۔ کنیکشن سے میں دیکھ لیتا ہوں، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے جی، باقی پھر انشاءاللہ کل آیت مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ رہ گیا وہ کل اسی سے شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ پہلے بیان نہیں کر چکا تھا، دیکھ لیں گے، چلیں۔ اب یہ دو آیتیں ہیں جو آج پڑھی ہوئی آیتوں میں سے رہ گئی ہیں، پڑھی نہیں گئی، بس پھر ٹھیک ہے، پکڑیں۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔